کہ جن لوگوں کو انبیاء اور ائمہ کی عصمت سمجھ میں نہیں آتی ان کو یہ بحث سمجھنی چاہیے کہ عام انسان کو اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے، اور چاہے اس کے اوپر آیت نازل ہو یا نہ ہو، قرآن نازل ہو یا نہ ہو، توریت نازل ہو یا نہ ہو، صحیفہ کوئی آسمان سے نازل ہو یا نہ ہو، اس کو حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہوں یا نہ ہو، اپنی خلقت کے اعتبار سے اگر ایک انسان غیر منحرف زندگی بسر کرتا رہے تو وہ دنیا میں جس طرح معصوم آیا ہے اسی طرح معصوم جائے گا، اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہو سکتا۔ جائے کہ جن پر اللہ نے آیتیں نازل کی ہوں، قرآن نازل کیا ہو، فرشتے ان کی مدد کے لیے ہوں، ان کو معصوم آپ نہ سمجھیں۔ واضح ہوئی کس بلندی پہ گفتگو ہے، اور واضح ہوئی ان کی جو کہتے ہیں اسلام میں سب سے خطرناک نظریہ یہ ہے کہ 12 اماموں کی معصوم ہونے کا نظریہ، اس سے بڑا خطرناک کا لفظ ہے، سب سے خطرناک نظریہ اسلام میں جو انٹروڈیوس کیا گیا وہ عصمت کا نظریہ ہے۔ عصمت کا نظریہ فطرت کا نظریہ ہے، عصمت کا نظریہ قرآن کا نظریہ ہے، عصمت کا نظریہ شریعت کا نظریہ ہے۔ شریعت آئی ہے انسان کی بنیادی عصمت کی حفاظت کے لیے۔ اب مجھ سے سنو کہ سب سے بڑا خطرناک نظریہ اسلام میں کون ہے؟ سب سے بڑا خطرناک نظریہ اسلام میں یہ ہے کہ قاتل اور مقتول سب برابر ہیں، ظالم مظلوم سب برابر ہیں، گناہگار بے گناہ سب برابر ہیں، جاہل اور عالم سب برابر ہیں، فاسق اور فاجر سب برابر ہیں۔ یہ وہ برابری کا نظریہ ہے جس نے ملت اسلامیہ کے چہرے کو روح سیاہ بنا دیا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے، عملاً بھی اور نظریاتی اعتبار سے۔ کیا اسلام بنایا ہے؟ قرآن سے ہٹ کے اور مصطفیٰ سے ہٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ آپ لوگوں نے نئی صحافت میں ایک لفظ بہت سنا ہوگا، یورینیم کی افزودگی، انریچمنٹ آف یورینیم، ہے نا؟ یہ ایک سائنس ہے، یہ ایک پروسیس ہے، اس کا ایک پورا سیٹ اپ ہے۔ تو آپ کے اندر جو روح ہے نا، نفس، یہ آپ کے اندر کا یورینیم ہے۔ مثال ہے، مثال، اب بعد میں مکتبی اعتراض نہ کیجئے گا۔ یہ آپ کے اندر، یہ زمین جو ہے اس کے اندر جو کچھ ہے نا سب آپ کے اندر بھی ہے، تو آپ کے اندر بھی ایک یورینیم ہے۔ اچھا، یورینیم کی افزودگی سے کیا کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کو صرف تباہ کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ ایک اور نامعقول اور ناقابل قبول اور مکروہ اور حرام عمل ہے۔ لیکن یورینیم کی افزودگی کے ساتھ کتنے انسانی مسائل حل ہوتے ہیں، طبی مسائل حل ہوتے ہیں، انسانی ضرورت کی چیزیں واضح ہے نا، ملکوں کی روشنیاں ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسے ہیں دنیا میں جو چاہتے ہیں صرف ہمارا گھر روشن رہے، دوسرے گھر تاریک رہیں، تو وہ دوسروں کو کام کرنے نہیں دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یورینیم کی افزودگی سے کیا کیا ہوتا ہے؟ گھر روشن ہوتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، امراض کا علاج ہوتا ہے، اور طاقت بڑھتی ہے، اور جناب والا یورینیم کی افزودگی سے دشمن بھی اگر واقعاً ہلاکت کا مستحق ہے تو ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور خدا کی قسم ہمارے ہاں تو نہ جانے کتنے صرف ایک نعرہ حیدری سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش۔ یہ آپ کے وجود کے اندر آپ کا نفس جو ہے، اسے مثال کے طور پہ سمجھیں، یہ ہے اس کی افزودگی۔ جیسے جیسے اس کی افزودگی ہوگی، انریچمنٹ ہوگا، ویسے ویسے ظلمتیں کم ہوتی چلی جائیں گی اور نورانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک سفر ہے جو اخراج من الظلمات الی النور، یہ ظلمتوں سے نور کی طرف نکلتے جا رہے ہیں۔ اب بس اس سے زیادہ شاید اب میری طاقت آواز ساتھ نہ دے، قبل اس کے کہ آواز بالکل ساتھ نہ دے، تو بس ایک اجمالی بحث، ایک اجمالی جملہ کہہ دوں، اسی میں تمام فضائل بھی ہیں اور اسی میں تمام درس بھی ہے۔ جب نفس اتنا قوی ہو جائے تو یہ نفس ایسا ہوتا ہے جو صاحب نفس ہو۔ اسی لیے علماء جو ریاضت کرتے ہیں، جو صحبت قرآن میں اور زیر سایہ تربیت معصوم اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں، وہ ایک بسم اللہ سے کار کن فیکون انجام دیتے ہیں۔ کوئی بیمار آ گیا، ہاتھ رکھا سر پہ، دعا پڑھی، شفا یاب ہو گیا۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر دی، اللہ نے اولاد دے دی۔ کسی کے پاس روزی نہیں ہے، دعا کر دی، اس کا روزگار لگ گیا۔ کسی کے پاس گھر نہیں ہے، دعا کر دی، گھر مل گیا۔ یہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے۔ یہ علماء معصوم نہیں ہیں اس اصطلاح میں، پہلی اصطلاح میں معصوم ہیں،
اس اصطلاح میں معصوم نہیں ہے کہ ان پہ کوئی فرشتہ نہیں آیا, کوئی کتاب نہیں آئی, نہیں, ہرگز نہیں. قرآن ان پہ نازل نہیں ہوا, ان پر قرآن نازل نہیں ہوا, انہوں نے خود سے قرآن کو اپنے نفس پہ نازل کیا. وہ صحبت قرآن میں رہے, انہوں نے قرآن مجید کی ایک ایک آیتوں کو حرز جاں بنایا, ورد جاں بنایا, پھر حرز جاں بنایا, اور پھر قوت جاں بنایا, نور قلب بنایا, نور ذہن بنایا. لبوں سے سفر طے کر کے وہ بات وجود تک پہنچ گئی. جب وہ ہوتا ہے تو پھر دعا دے دی, ہو گیا. اور اگر کوئی دشمن آ گیا, خدا نہ خواستہ کبھی کوئی عارف کسی کے لیے بد دعا کرے, جب عام عرفا اور متقی مومنین کی یہ کیفیت ہے, تو میں کیسے سمجھاؤں کہ امام المتقین, امیر المؤمنین, قائد الغر المحجلین, یعصوب الدین, نفس رسول کی کیا کیفیت ہوگی جب ہمارے آپ کے تربیت یافتہ نفس میں یہ جوہر پیدا ہو جاتا ہے. نفس رسول کی کیا کیفیت ہوگی, علی کی کیا کیفیت ہوگی, خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس گفتگو کو یہیں روک لیتا ہوں, وقت گزر گیا, اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے جسم میں کہ گزارش کروں, یہیں روک لیتا ہوں. ان کا نفس نفیس محتاج بھی نہیں تھا کہ انریچمنٹ کے پروسیس سے گزرے. یہ سب ہمارے لیے ہے, یہ جو پروسیس ہے نفس کے انریچمنٹ کا, یہ ہمارے لیے ہے, عام انسان کے لیے. یہ معصومی اللہ کی حجتیں ہیں. اب تصور کیجئے, بغیر مصائب پڑھے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور سر و سینہ پیٹنے کا دل چاہتا ہے انسان کا. جو اس پروسیس سے گزرنے کے محتاج نہ تھے, صرف ہمیں پروسیس سے گزرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے مصیبتوں پہ مصیبتیں برداشت کرتے رہے.